تو دعاؤں پہ بہت زور ہونا چاہیے ہمارا. ٹیکنیک سیکھ کے اگر میں سمجھوں میں سب کچھ کر سکتی ہوں تو یہ نہیں, دس از ناٹ پاسبل. یہ پاسبل تبھی ہے جب میرا رب چاہے گا. یہ دعائیں آپ کے نا مطلب بچوں کے بڑے ہونے تک یس ایوری اسٹیج پہ کنٹینیو ہونی چاہیے. اب میں یہ بات سوچتی ہوں جنرلی ہماری سوسائٹی میں مطلب ہم دعا کرتے ہیں اچھا بچہ کوئی کسی پروفیشنل لائف میں چلے جائے, بالکل وہاں تک پہنچ کے زیادہ سے زیادہ شادی کی اگلی کوئی فکر ہوتی ہے. شاید ہماری یہ دعائیں میں نے وہاں تک میں پہنچی نہیں, اندازہ نہیں, لیکن اب میں یہ سوچتی ہوں کہ آپ کو ہر لیول پہ مطلب سیدھی راہ پہ رہنے کی دعا مانگتے رہیں اور یقین کے ساتھ دعا مانگیں کہ دیکھیں دکھی دل کی اور ماں کی اور باپ کی جو دعائیں ہیں وہ عرش تک جاتی ہیں. تو آپ بہت زیادہ مطلب یہ وہ ہے نا ایموشنل بانڈ آپ اسٹرانگ کریں, اور دعائیں بہت زور رکھنا چاہیے دعاؤں پہ. ہم سیلف پٹی پہ زور رکھتے ہیں, سارا دن ہماری ٹاک اس طرح سے ہوتی ہے. تو ریلیشن شپ بلڈنگ کے کچھ کوئک ٹپس آپ کو دے دیتی ہوں. جیسے اپنی محبت دکھاتے رہنا ہے بچوں کو, یعنی میک دم فیل پراؤڈ. اچھا بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے بڑے ہو کے بھی, ہم بچپن میں کیسے تھے, اچھا یہ کیسا تھا, وہ کیسا تھا. تو بچوں کو سٹوری سناتے رہنا, اب چھوٹے تھے پھر آپ یہ کرتے تھے. ہم سٹوری بھی سناتے ہیں, ہم کہتے ہیں تم تو شروع سے مجھے تنگ کرتے تھے, تم نے پیدا ہونے سے ہی نہیں مجھے سونے دیا اور کام کرنے دیا, اور تمہیں تو کھانا کھلانا عذاب ہوتا تھا. تو اس میں بھی نا مزے مزے سے سنایا, اچھا یہ کھانا نہیں کھاتا تھا, پھر پتہ ہے ہم یہ کرتے تھے. مطلب لائک یو نا لائک اے پراؤڈ موم آپ وہ کام کریں جو بھی ہے ایکسپریشن. شیئر کرنا چاہوں گی, ہم اپنی بیٹی میری ماشاء اللہ 13 ایئرس کے, ہم اس کو بتاتے ہیں کہ جب آپ چھوٹی تھی تو ہم دروازہ ناک کرتے تھے اور کہتے تھے پولیس آئے گی, اور آپ وہ کام کرتی تھی. تو نا اس کو اچھا فیل ہوتا کہ آپ لوگ تو مجھے بچپن سے ہی اس طرح کرتے تھے. وہ اس میں تھوڑا سا نیگیٹو آنا شروع ہو گیا. مجھے فیل ہوتا ہے کہ شاید وہ پیرنٹس کے خلاف وہ جاتی ہے بات اگر ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں. ہم تو اس سے مذاق میں اور بتاتے ہیں کہ آپ اتنی معصوم تھیں اور آپ ایسے کرتی. دیکھیے وہ والی بات تو ویسے ہی ٹارچر ہے نا کہ آپ یہ بات بتا رہے ہیں, ایسی بات تو بتانی نہیں چاہیے. اور اگر بچہ خود بتائے تو آپ اس پہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم سے یہ مسٹیک ہوئی ہے, یہ کہ ہم نے بہت بعد میں سیکھا کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. اور ساتھ ہی کہا کہ نا آئی ووڈ لائک ٹو کمپنسیٹ اٹ ود اے ہگ. جیسے میری بیٹی اس سے پہلے ہم نے اس کی برتھ سے پہلے حج کیا تھا, تو اس کو میں ہر بات میں, وہ میری بہت ڈیفیکلٹ چائلڈ ظاہر ہے, اور اس کو میں یہ کہ تم تو میری حج کی دعاؤں کا جیسے ایک ہوتا ہے گفٹ ہو کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے تمہیں مجھے اتنی دعاؤں کی, اور ظاہر ہے حج پہ نیچرلی بچوں کے لیے دعائیں انسان کرتا ہے, تو مطلب تمہارے لیے تو میں نے اتنی دعائیں کی تھی, اور تم تو جیسے وہ گفٹ ہو میرا کہ حج کا گفٹ ہو. اور اس بات کو وہ بہت پازیٹیولی, اور ایک ہوتا ہے نا بہت اس کو وہ فیل لیتی ہے. ہاں ایگزیکٹلی. اور ہمیشہ سے جیسے نا کہ تم تو بہت ہی اسپیشل ہو, ظاہر ہے مطلب دعائیں کی گئی اور اس طرح نا. اچھا بلڈنگ ریلیشن شپ میں فادرس کا جو ہم کہتے ہیں نا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہر بات فادر کو بتانا چاہیے, تو یہ اچھی بات ہے ہم بتائیں. اور دوسرا یہ کہ جیسے ہم آپ کے سیشن میں کافی الحمدللہ فرق پڑے, لیکن ابھی ریسنٹلی میری بیٹی کے ساتھ یہ ہوا کہ ہم بڑا اچھا جا رہے تھے, لیکن وہ ایک دم سے میں اتنا بلاسٹ ہوئی ہوں کہ اس نے کہا آپ نے کیا پڑھا ہے, آپ نے کیا پڑھا ہے, آپ پڑھ کے آپ نے تو سارا کچھ جھونک دیا ہے. دو باتیں آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ پوچھی ہیں. پہلی بات یہ کہ فادرز کا رول, فادرز کا اپنا رول ہے. آپ فادر اور بچوں کے ریلیشن شپ کے درمیان نہ آئیں. لیٹ ہم ورک آن ہز اون ریلیشن شپ ود دا کڈس. جو ہم برج کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ میں ان دونوں کا ریلیشن شپ اچھا کروں, وہ ہمارا بھی ریلیشن شپ خراب ہو جاتا ہے. اور کئی دفعہ فادر بھی ہمیں یوز کرتے ہیں اور بچے بھی یوز کرتے ہیں. آپ اپنا ریلیشن شپ اچھا رکھیں اور ان کو اپنا کرنے دیں. ہاں اگر وہ غصے میں آ کر کوئی بات آپ سے شیئر کرتے ہیں تو آپ ان کو بتا سکتی ہیں کہ جب میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے تو میں اس کو ہگ کر لیتی ہوں. میکسیمم وہ یہ کہیں گے تم نے اس کو خراب کیا ہے, تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ لاجیکلی بات کریں کہ اچھا مجھے نہیں لگتا, مجھے لگتا ہے کہ ان کو فائدہ ہوا اس چیز سے. تو یا ان کو کوئی کتاب آفر کر دیں یا ان کو کوئی لیکچر آفر کر دیں, اور وہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں, نہیں تو آپ کہیں کہ جی دس از یور ریلیشن شپ, یو ول ہیو ٹو لرن آن یور اون ٹرمز اینڈ کنڈیشن. دوسری بات, جب ہم کوئی چیز سیکھتے ہیں نا ہم پرفیکٹ نہیں ہو جاتے, نہ ہم پرفیکٹ ہیں نہ بچے پرفیکٹ ہیں. تو آپ اب اگر آپ کہتی ہیں کہ 6 مہینے میں ایک دفعہ واقعی آئی لاسٹ مائی سیلف اور میں اس پہ چیخ پڑی یا میں غصہ ہو گئی, تو دیٹس اوکے. پہلے تو اپنے آپ کو بتانا ہے نا, دوسرے کی بات سننے سے پہلے اپنے آپ کو اندر سے بتانا ہے اٹس اوکے, آئی ایم ہیومن, آئی ایم اے ہیومن بینگ. اللہ تعالیٰ کیا ہے التواب, اللہ تعالیٰ نے توبہ کا کانسیپٹ اسی لیے رکھا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوں گی, ہم توبہ کریں, اصلاح کریں, واپس آ جائیں.
تو ہم پرفیکٹ پکچر کبھی بھی نہیں پوسٹ کرتے. بچے نے کہا آپ نے سیکھا کیا ہے؟ آپ کے ماشاءاللہ میں نے جو سیکھا ہے اس کو میں اپلائی کر رہی ہوں. پہلے بھی کر رہی تھی اور اب جب مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے تو مجھے فوراً پتہ چل گیا ہے اور میں نے اپنے آئندہ کے لیے ایک پلاننگ پوری کر لی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور مجھے کیا نہیں کرنا. یہ میں نے نہیں سیکھا ہوا تھا. بات ختم ہو جاتی ہے. میں بیٹھی تھوڑی دیر بعد پھر میں نے ریئلائز کیا, مطلب یہ میں کہہ رہی ہوں کہ پیرنٹنگ کی ہی وجہ سے مجھ میں آیا ہے. میں نے کہا نہیں, اب ریلیشن شپ کو ہم نے پرولونگ نہیں کرنا, ناراضگی کیونکہ ایک دن ہو گیا. تو میں اس کے پاس گئی, میں نے کہا بیٹا تم نے تو میں نے کی, میں نے بھی کی ہے, میں نے جو بات کی آپ نے اسی کو الٹا کر کے میری بھی غلطی تھی, آپ کی بھی غلطی. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاپا کو نہیں بتاتے کیونکہ وہ پریشان ہو جائیں گے اس بات سے. یہ نہیں کہ ڈر ہے یا وہ ہے, بتانا میرے لیے بیٹا بہت آسان ہے, بٹ ہی از ٹو ٹائرڈ. وہ رات کو آتے ہیں تو میرے خیال میں ہم نہیں بتاتے. اور آپ اپنے ریلیشن شپ پہ تھوڑا غور کرو, اپنے جو اپنے الفاظ کہیں. تو ہی واز ویری اوکے ود می, اور اس نے کہا کہ سوری میں نے کر لیا, میں انشاءاللہ آئندہ میں کہ بار بار نہیں ہونا چاہیے. تو یہ میں نے اس میں دیکھا. ہاں, آپ نے ریزالو کر لیا اس کو نا, وہی نا, بہت فرق پڑ جاتا ہے. اچھا, اور ایک اور بات میں کہتی ہوں, جو ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ اچھے کے لیے کرتا ہے. آپ کا جو سیشن تھا, میں اپنے ہسبینڈ کو کافی, میں نے مطلب پہلے بھی اچھا تھا لیکن اب بہت اچھا ہو گیا ہمارا ریلیشن شپ الحمدللہ. جب آپ کا سیشن ہو رہا تھا, وہ لیپ ٹاپ میں اپنے پاس رکھ کے نا, ہم ناشتہ کر رہے تھے تو میرے ہسبینڈ اٹھے تھے. تو میں نے کہا جو ہوتا ہے اللہ میاں بہت اچھے کے لیے ہوتا ہے. میں ہسبینڈ واز مطلب وہ اخبار پڑھ رہے تھے لیکن انٹینشنلی وہ میرا ہی سن رہے تھے. سارا پازیٹیوٹی میں نے فیل کی, کیونکہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ واقعی میں چینج ہو رہی ہوں. وہ جو بیٹے کے ساتھ, کیونکہ واز ویری ٹف کڈ, اور گروئنگ کڈ جو ہوتا ہے آپ کا ٹین ایج میں, وہ بہت لڑکوں کے لیے اسپیشلی مشکل ہوتا ہے. میرے خیال میں پازیٹیوٹی سب میں آ رہی ہے الحمدللہ. بچوں کو آئی لو یو بہت زیادہ کہیں. ابھی بھی ہماری فرائیڈے کی کلاس ہوتی ہے تو اس میں میری ایک ٹیچر مجھ سے بھی شیئر کر رہی تھی, اور یہ تقریباً 10 سال سے 14 ایئرز تک کے بچوں کا گروپ تھا. اس میں انہوں نے کہا کہ پیرنٹس کے بارے میں دعا تھی, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور جب انہوں نے بچوں سے کہا کہ گو اینڈ ہگ یور پیرنٹ اینڈ ٹیل دیم آئی لو یو, تو بچوں نے کہا کہ یہ تو ہمیں کرنا ہی نہیں آتا. تو بچوں کو کیوں نہیں کرنا آتا؟ ہم نہیں کرتے. پیرنٹس نہیں بچوں کو کبھی بھی بتاتے, پیار کرتے. تو مواقع ڈھونڈیں. اگر ابھی آپ کو عادت نہیں ہے تو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا, یعنی کہ پیار کر لیا, حق کر لیا. واقعی ہمیں اس سے آتا نہیں ہے اور ہمارے لیے بہت ہارڈ ہے. میں نے آپ سے جب سمجھا کہ اس طرح سے کرنا ہے, میری بیٹی میں خیال 9-10 سال کی, اس وقت مطلب مجھے ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ایسا لگتا تھا جیسے کوئی نامحرم کو میں ٹچ کر رہی, اتنی زیادہ میرے وہ تھی. اب وہ آہستہ آہستہ نا تھوڑا تھوڑا کر کے آپ لوگ شروع کریں. جب آپ شروع کریں گے ایک دم تو نہیں ہوگا نا, آپ دیکھیں کہ آپ کا کتنا بانڈ ہے, کتنا آپ کم کرتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ اس سے بڑھائیں. باریاں رکھ لیں, آپ اللہ کا شکر ادا کریں. جب بچے میرے چھوٹے تھے تو جب میں کام سے واپس آتی تھی تو وہ ہر کوئی چاہتا تھا بات کرنا, تو میں نے پھر ایک رول بنا دیا تھا کہ سب بچے بیٹھ جائیں گے اور جو بھی پہلے بات شروع کرے گا سب سنیں گے, پھر اس کے بعد دوسرے کی باری, پھر تیسرے کی. تو وہ ہاتھ کھڑا کر کر کے نا وہ اپنی ساری مجھے بتاتے تھے, آج کلاس میں یہ ہوا, اسکول میں یہ ہوا, اینڈ دین دے وڈ گو اینڈ جو بھی پھر ان کے اپنے کام ہوتے تھے وہ کرتے تھے. اچھا, اس پورے پروسیس میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ باؤنڈری سیٹ کرنی ہے, رولز بناتے رہنا ہے, کانسیکوینسز دیتے رہنا ہے. اس پہ میں انشاءاللہ اب آگے آپ کو مزید بتاؤں گی جو فردر ہمارے سیشنز ہوں گے کہ کانسیکوینسز کیسے دینے ہوتے ہیں. کیونکہ ریلیشن شپ بلڈنگ کا یہ مطلب نہیں ہے بیٹا اسکرین بھی لے لو اور بیٹا جو مرضی کھانا کھانا ہے وہ بھی کھا لو, جب مرضی سو جاؤ, جو مرضی کرو. ایک رول جیسے یہ صحیح ہے یا غلط ہے, بچے جب تک اپنی ڈیوٹی نہیں کریں گے, جیسے بیڈ رات کو سیٹ کر دیا اور عشاء کی نماز پڑھ لی اور اپنا جو پیپر ہے وہ بھی یاد کر لیا, میں پھر جا کے ہاف این آور آئی پیڈ دیتی ہوں. ایک قسم سے بچوں کو بتا دیا کہ یہ رول ہے, سارے کام پہلے بعد میں آئی پیڈ. بالکل ہے, پرفیکٹ ہے. کوئی مس بہیو کرے گا میں آئی پیڈ نہیں دوں گی, کوئی اپنی ڈیوٹی نہیں کرے گا میں نہیں دوں گی. پنشمنٹ نہیں ہے, یہ ڈیلی روٹین ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل آپ نے رول بنایا, بالکل ٹھیک ہے. جو آپ نے کہا حق کر سکتے, تو وہ بچہ کتنا بڑا ہو جائے تو اس تک کرنا, لائک جوان بھی ہو جائے. شادی بھی ہو جائے. ہاں جی, اب میرے 2 بیٹوں کی شادی ہوئی ہے نا, اب ان کو میں کیسے, جیسے جب آتے ہیں ملتے ہیں کبھی تو تب حق کر لیا, ٹھیک ہے. جیسے اب ایک کراچی میں وہ آتا ہے تو تب کر لیا, جاتے ہوئے اس کو کر دیا. جو دوسرا ساتھ رہتا ہے اس کو تو وہ روٹین میں مل رہی, اس طرح نہیں ہوتا. لیکن ان کے ساتھ بیٹھ گئی, تھوڑا سا ایک ان کو ٹچ دیا, وہ ان کو اچھا لگتا ہے. اچھا, یا یہ کہ جیسے ان کے بچے ہیں نا, جب ان کی گود میں ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بابا میرے بیبی ہیں, اس وقت حق کر لیا. وہ بچوں کو بڑا اچھا لگتا ہے.
تو بچے بھی خوش ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں یہ ہماری ماما ہے, وہ فوراً سر رکھ دیتے ہیں اس طرح سے. تو کبھی کبھار آپ اس طرح کا جیسچر دے دیتے ہیں, کبھی آپ ان کو ویسے بتا دیتے ہیں کہ میں آپ کو مس کرتی ہوں. ہم تو نا ناراضگیاں ہی پالے رکھتے ہیں کہ تم تو بیوی کے ہو گئے اور تم تو پوچھتے نہیں, اور تم ایک جھجک بھی ہوتی ہے نا, جیسے گرون اپ ایج پہ جا کے تھوڑا سا ہوتا ہے کہ کیسے ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہیلپ کریں, یا وہ اس طرح. وہ جھجک اپنی جگہ ہے, وہ تو ہم نے جائز جو جھجک ہے وہ تو رکھنی ہے نا, جو ہمارا دین بتاتا ہے کہ بھی آپ نے کتنا اپنے آپ کو رکھنا ہے, کیسے کرنا ہے. اب میں کل پرسوں کسی سے شیئر کری تھی کہ میرا بھی اپنے فادر کے ساتھ وہ والے پیرنٹس ہیں نا جو ذرا تھوڑا سا ڈسٹینس والے ہوتے ہیں. تو میں سنڈے کو ہی گئی تو یہ لوگ سب میچ دیکھ رہے تھے, میں نے کسی کام سے جانا تھا اپنی مدر کو لے کے. میرے بھتیجے بیٹھے ہوئے تھے, وہ ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں وہ اسکرین, تو میں نے سب سے صرف ہاتھ ملایا. وہ ہاتھ ملاتے ملاتے میں اپنے فادر تک پہنچ گئی. میں سیکوینس میں ہاتھ ملا رہی تھی, ابو نے میرے طرف یوں دیکھا اور میں نے ہاتھ آگے ہی رکھا. میں نے اندر سے دل میرا دھڑک رہا تھا, تو انہوں نے ہاتھ ملا لیا. اب میں مسکرائی اور میں پھر آگے بڑھ گئی. تو اس طرح کی جو بھی کوئی اپرچونیٹیز ہیں بس کر لیں. اچھا, یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے سیٹ باؤنڈریز, رول اینڈ کانسیکوینسز, اس میں جیسے ایک بچہ اپنا روم نہیں کرتا ٹائڈی اپ, اور ہم دیکھیں شو یور لو والا پوائنٹ کہ ہم اس کے آنے سے پہلے, اسکول آنے سے پہلے کمرہ سیٹ کر دیتے ہیں اور وہ اس کو یہ بتا, مطلب ایک شو کرنے کے لیے. تو یہ کیا ایک دوسرے کو کراس نہیں کریں گے؟ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کا بچہ پسند کرے گا تو ٹھیک ہے. میرے بچے تو کہیں گے آپ نے کیوں ہمارے کمرے کو ہاتھ لگایا, یا میں ان سے پرمیشن لے لوں گی کہ میں آپ کا کمرہ سیٹ کروا دوں, صاف کروا دوں, ٹھیک ہے. یا کبھی میں ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گی کہ چلو آؤ مل کے اس کو صاف کر لیتے ہیں, چیزیں ٹھیک کرتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کس طرح. ہر بچے کا اور ہر گھر کا اپنا جو ایک آپ کا ایک ہوتی ہے نا, آپ کی اپنی وائبز ہیں یا جو بھی ہے وہ سارا اس کے مطابق کریں. پھر یہ کہ بچوں کی بات سننا اور ان سے ایمپتھائز کرنا بہت ضروری ہے. یہ ریلیشن شپ بلڈنگ میں آتا ہے. بچے نے آ کر آپ کو اسکول سے بتایا, ٹیچر نے ڈانٹا, بہت اچھا ہوا تمہارے ساتھ, تم نے ضرور کچھ کیا ہوگا. یہ نہیں اوہو ڈانٹ پڑی, آج کوئی کلاس نہیں ہوئی, اچھا ہے تمہیں بھی پتہ چلے, لائبریری جا کے پڑھ لیتے, کوئی کام کر لیتے پرانا. نہیں کہا اچھا ہاں واقعی کلاس نہ ہو تو انسان بڑا بور ہوتا ہے. یہ نہیں ہے آپ اجازت دے رہے کہ پھر نہ جانا. بچہ پوچھے تو آپ کے نہیں بیٹا اٹینڈنس تو لگتی ہے نا, وہ تو جانا ہوتا ہے, وہ وہاں پہ رول آ گیا. ایمپتھائز یہ ہے, بچہ ہار گیا کوئی بات نہیں بہادر بنو, کیا ہو گیا ہار گئے. کتنا ایمپتھائز کریں, لائک سم کڈز آر ویری سینسٹیو, وہ چلتے جاتے ہیں اسی. پھر آپ ان کے سکلز بلڈ کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ایک بچہ جو ہے وہ بہت ایموشنلی وہ لو فیل کرتا ہے اور بہت زیادہ کرتا ہے, تو اس کے کوئی اسکل مسنگ ہے نا, یہ نا. لیکن یہ کہ آپ اس کو فیل تو کریں. اب میرا بچہ کوئی آ کے کہے کہ آج بہت سردی تھی, میں کہوں سویٹر پہن کے جاتے نا, تھرمل پہنتے, تو میں کہوں ہاں نہیں واقعی آج ٹھنڈ تھی بہت زیادہ. یہ ہوتا ہے ایمپتھی, کہ آپ اس کو فوراً ہی نا یہ کر دیں کہ کیا ہے تم تو کچھ کرتے ہی نہیں ہو. اسی طرح سے ان کے ساتھ کھیلنا, چھوٹے بچے ہیں بڑے ہیں, دے انجوائے ایکٹیویٹیز کسی بھی لیول پہ, جو بھی ان کی پسند کی چیز ہوتی ہے ان کے لیے میک اٹ ہیپن, کہ ہم اچھا یہ آپ کرنا چاہ رہے ہو, اس کے لیے تھوڑی سی ایفرٹ پٹ ان کرنا, ان کو ہیلپ کر دینا. پھر یہ کہ بی اویلیبل فار دیم. میرے ساتھ تو اکثر ہوتا ہے, حالانکہ آئی ایم کنسیڈرڈ ٹو بی دا اسٹرکٹ پیرنٹ, میرے سے بات کروانی منوانی ان کے لیے مشکل ہے, لیکن میں کراچی ہوں, میں ملک سے باہر ہوں, مجھے ہی میسج آتا ہے کہ یہ چاہیے, اب ہم کیا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ میں ریلیشن شپ بلڈنگ کے ساتھ ان کاموں کو لے کے چلتی ہوں. میں پریشر کی وجہ سے نہیں کام کرتی, ان کو پھر ہیلپ کرتی ہوں, فیسیلیٹیٹ کر دیتی ہوں کسی بھی طرح سے جو مجھے لگتا ہے کہ ان کو فائدہ دے گا. یہ جو ہے نا ایٹنگ میلز ٹوگیدر ویری امپورٹنٹ, لیکن یہ اب ہماری فیملیز میں کم ہوتا جا رہا ہے. لائف سٹائل ایسا ہو رہا ہے کہ اسپیشلی جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں, یونیورسٹی سے لیٹ آ رہے ہیں, جاب سے ہسبینڈ لیٹ آ رہے ہیں, کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور ویکلی ڈھونڈا کریں کہ ایک میل ضرور اکٹھا ہو. اگر ڈیلی میل اکٹھے ہوتے ہیں پرفیکٹ, اور اس میل پہ گپ شپ لگنی چاہیے. یہ نہیں ہاں بھی پڑھائی کر لی, وہ تم کھا کیسے رہے ہو, تم سبزی نہیں کھاتے, ہم تو یہ کھاتے تھے, لیکچر بازی نہیں ہونی چاہیے, جسٹ گپ شپ, انجوائے کرنا. کیونکہ کھانے میں جو نخرے ہوتے ہیں اس کو کتنا انٹرٹین کریں اور کتنا آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک دفعہ ڈسکس کر لیا کریں کہ پورے ویک کا کیا مینیو بنائیں, اور اس میں بچوں کی بھی پسند کو ذہن میں رکھا کریں, بچے کیا پسند کرتے ہیں. ٹھیک,
اور آپ دیکھیں کئی دفعہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، میں گھر آتی ہوں بڑے مزے کی چیز بنی ہے، میں کہتی ہوں نہیں میرا تو پراٹھا کھانے کو دل چاہ رہا ہے، یا میرا آج یہ نہیں کھانے کو دل چاہ رہا، مجھے بس سینڈوچ بنا دو. ہم بھی تو اپنی مرضی سے کھاتے ہیں. ہم کئی دفعہ صبح چائے پیتے ہیں، شام کو پیتے ہیں، اب درمیان میں جی موسم بڑا اچھا ہے چلو پکوڑے بنا لیں. ہم اپنی فرمائشیں تو ساری پوری کرتے ہیں، بچوں کو کہتے ہیں نہیں. تو بچوں کی جو جائز رینج میں فرمائشیں ایسی ہوتی ہیں جو تھوڑی سی فلیکسیبلٹی ہمیں بھی دیتی ہیں، پوری کر دینی چاہیے کہ بچوں کا کچھ دل چاہ رہا ہے وہ کر لیں. کھانا پینا جو ہے وہ اکٹھا کر کے انجوائے کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے، میں بھی کئی دفعہ ہوتا ہے موسم اچھا ہے میں راستے میں سے سموسے لے آتی ہوں. ایک دو دفعہ انہوں نے کہا ہمیں گول گپے پسند ہوتے ہیں تو وہ مجھے لگا میں کچھ لے رہی تھی، میں کہا چلو گول گپے لے جاؤں. آئی مین دے فیل ہیپی، دے فیل ایکسائٹیڈ. وہ کوئی اتنی مہنگی چیز بھی نہیں ہوتی ہے، وہ لے گئے اور وہ بچے بڑے خوش ہو گئے. بچی ہیں ان کو ذرا چٹپٹی چیزوں کا شوق ہوتا ہے. پھر کبھی پھل لے گی کہ چلو کچھ بناؤ، چاٹ بناؤ، پھر کھائیں گے. اس طرح کبھی کچھ کر لیا کبھی کچھ کر لیا تاکہ بچوں کے اندر وہ رہے. اچھا، پھر یہ کہ پیرنٹ چائلڈ ریچولز جو ہیں وہ کریٹ کرنے چاہیے. کیسے؟ مثلا لوشن لگا دو، مجھے یہ لا کے رکھ دو، میرا یہ کام کر دو. ان کو آئلنگ کر دی، مساجنگ کر دی. میں تو جب تیل لگاتی ہوں ان کو بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ میں پورا مالش کرتی ہوں ان کی. تو وہ پھر کئی دفعہ ہوتا ہے جب ان کو تیل لگانا ہے وہ میرے پاس ہی آتے ہیں. ایک لگواتا ہے تو پھر دوسرے کا بھی دل چاہ رہا ہوتا ہے. پھر میں بار پوچھتی ہوں مزہ آ رہا ہے؟ اچھا یہ پریشر پوائنٹ دباؤں، یہ دباؤں. اب وہ ہاں اچھا کر دیں. اچھا اب وہ احسان بھی نہیں لینا چاہ رہے ہوتے، وہ ایکسپریس بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، لیکن دے لائک اٹ. کچھ بھی اور ایسے ریچولز ہو سکتے ہیں. واک کا ہو سکتا ہے، کسی بچے کو واک کا شوق ہے، آپ اس کے ساتھ واک کریں. کوئی کہتا ہے مجھے نیچر میں جانا ہے. اب ایک دن میں پچھلے دنوں بہت تھکی ہوئی تھی، بہت سارے میرے کام تھے، تو میری بیٹی چھوٹی کہتی ہے میں اتنا اچھا موسم ہے پارک چلتے ہیں. اب میرا بالکل موڈ نہیں تھا، میں لیٹنا چاہ رہی تھی، لیکن پھر میں نے کہا کہ پھر میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ واٹ از مور امپورٹنٹ، وٹ ول انرجائز می مور. تو مجھے لگا کہ اگر میں ان کو ٹائم دے دوں گی تو وہ انرجائز کرے گا. میں کہا چلو چلتے ہیں. اور انہوں نے کہا اپنے راستے میں سے کچھ سنیکس لینے، میں کہا لے لو. وہ لے لیے انہوں نے. اب میں ان کو سنانا شروع کر دوں جنک نہیں کھاؤ، یہ نہیں کرو، اور وہ ان کا سارا وہ کہیں گے ہم نے جانا ہی نہیں ہے. پھر ہم وہاں گئے، پھر انہوں نے بیٹھ کے جو ہے اپنی تصویریں بھی کھینچیں، پھر ہم نے واک بھی کی، پھر ہم نے گپ شپ بھی لگائی، پھر ہم بڑے فریش ہو کے واپس آ گئے. مطلب آپ ٹارگٹ کریں کہ بھی اس سے ریلیشن شپ بلڈ ہو جائے، وہ ضروری ہے. اس میں چیخ چیخ کو نہیں لانا. دعا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. کہ ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے معاملات میں بھلائی عطا فرما. یہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری کوئی رہنمائی کرے، ہمیں وہ رشد دے تو ہم اپنے آپ کی اصلاح کر سکتے ہیں انشاءاللہ. وکٹم مینٹیلٹی سے ہم اپنے آپ کو نکال رہے ہیں، تو اب ہمیں تھوڑا سا بچوں پہ اور زیادہ، اب ہم بچوں پہ بھی تھوڑا سا فوکس کریں گے کہ ان کو کیسے مینیج کرنا ہے، ان کو کانسیکوینسز کیسے دینے ہیں، ان کے کامن چیلنجز کو کیسے ایڈریس کرنا ہے. جن مدرس کو اسٹارٹ میں ریلیشن شپ بلڈ کرنے میں مشکل ہے، تو میں نے اس طرح کیا تھا کہ میں اپنے بچوں کو لیٹر لکھنا اسٹارٹ کیا. جب انہیں کچھ ایکسپریس کرنے آپ کو بڑی مشکل ہوتی، تو اس کو انہوں نے بہت انجوائے کیا. حالانکہ وہ بھی چھوٹے ہیں، تو اب ان کا بھی یہ ہوتا ہے کہ اب ہماری مطلب کسی بھی چیز پہ لڑائی ہوئی ہے، کچھ بات بری لگی تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں اور پھر ہم ایک دوسرے کو لیٹر لکھتے ہیں. ہم ایک ہی گھر میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میری ایک چھوٹی بیٹی جو ہے نا، وہ جب وہ بہت چھوٹی تھی تو وہ بہت ہارٹس بنا کے آئی لو یو اور اماں اور اس طرح کی مختلف چیزوں کے بنا کے مجھے دیتی تھی. وہ ابھی تک میرے اس میں ڈرار میں ہے. تو اس دن میں کچھ دن پہلے میں اپنی ڈرار کی صفائی کری تو وہ آئی تو میں نے اسے دکھائے، کہتی آپ نے ابھی تک رکھے؟ میں نے کہا ہاں. میں کہتی دے آر ویری پریشیس فار می. تو اب میری گرینڈ ڈاٹر بھی کوئی اس طرح وہ ویسی سرکل، اب کیا وہ 4 سال کی ہونے والی ہے، وہ بنو کے دادو یہ آپ کے لیے، تو میں اس کو بھی سنبھال لیتی ہوں. پھر وہ آتی ہے میرے کمرے میں، پھر مجھے پوچھتی ہے یہ آپ کے پاس ابھی تک ہے؟ میں کہتی ہوں ہاں یہ آپ نے مجھے اسپیشل بنا کے دیا تھا، یہ میرے لیے بہت اسپیشل ہے. تو میں اس کو پھر سنبھال کے رکھ لیتی ہوں کہ یہ میرے لیے اسپیشل ہے. تو بچوں کو اس طرح کی بہت ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں. دیر از اے لاٹ وی کین ڈو. وہ چھوٹے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، بس ہم کرتے نہیں ہیں. ہم بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں. تو پریشان نہ ہوں، آپ ریلیکس ہو کر کے انجوائے کریں اپنے بچوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.